یہ اگر حنفی اصل میں تم ہو حرامی، یہ اصل میں تم حرامی ہو، ٹھیک ہے سنو، اگر حنفی ہوتے تو حنفیوں کی بات تو مانتے، تم حرامی ہو گئے ہو نا، اس لیے حنفیوں کی بات نہیں مانتے. یہ حنفی عالم ہے، یہ اگر حنفی اصل میں تم ہو حرامی، یہ اصل میں تم حرامی ہو، ٹھیک ہے سنو، اگر حنفی ہوتے تو حنفیوں کی بات تو مانتے، تم حرامی ہو گئے ہو نا، اس لیے حنفیوں کی بات نہیں مانتے. یہ حنفی عالم ہے، یہ اگر حنفی اصل میں تم ہو حرامی، یہ اصل میں تم حرامی ہو، ٹھیک ہے سنو، اگر حنفی ہوتے تو حنفیوں کی بات تو مانتے، تم حرامی ہو گئے ہو نا، اس لیے حنفیوں کی بات نہیں مانتے. یہ حنفی عالم ہے، حنفی بزرگ ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کی شرعی آیات کے بھی مخالف ہے اور اجماع کے بھی مخالف ہے. ارے لے وہ چیزیں رہے ہو، اگر اب اصل حنفی ہوتے تو یہ مانتے، اصل میں حرامی ہو گیا ہو نا، اس لیے تمہیں وہ حنفیوں کی جو اقوال جو ہے وہ بھی تمہیں نظر نہیں آ رہے. یہ حنفی نہیں ہوتے، یہ حرامی کہنا انداز پتہ ہی نہیں ہے کہ حنفی بزرگ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. انداز ٹھیک ہے، حرامی کہنا یہ تعظیم کا لفظ ہے. تم حرامی ہو نا، اس لیے یہ میں یہی لفظ سنانا چاہتا ہوں، یہ ذہن میں رکھو. اچھا میں حرامی ہوں، تو آپ کیا آپ کیا ہو؟ جب تم ایسی بات کرو گے تو پھر اس کا جواب یہی ہوگا. اچھا جو وعلیکم السلام، یہ مولانا قاری محمد ارشد مسعود چشتی صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی محمد ارشد اسکر. خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے؟ طبیعت وغیرہ ٹھیک؟ الحمدللہ. حضرت میں ساجد خان نقشبندی بات کر رہا ہوں کراچی سے. جناب خیریت سے کرم الحمدللہ. یہ الحمد آپ کی دعائیں. یہ مضمون مجھے آپ کا ملا تھا، پورا مضمون تو ابھی تک مجھے نہیں ملا، لیکن آپ کے ساتھیوں نے بار بار فون کیا ہے، کچھ تھوڑا بہت مجھے نیٹ سے ملا ہے جی، تو میں نے اس سلسلے میں آپ سے بات کر لوں. جی پوچھنا یہ تھا کہ میں نے امام حاکم کی تصحیح پیش کی، ذہبی کی تصحیح پیش کی، تو آپ نے اس کے جواب میں لکھا جی حاکم متسائل ہے، تو اس کا مطلب ان کی تصحیح کا اعتبار نہیں ہوگا؟ اچھا، مطلب یہ میں مطلب لوں اس کا؟ نہیں، میں نے آپ کے بزرگوں کے حوالے دیے ہیں ان کو. ایک طرف فی الحال ہم اصول حدیث خالصتاً اصول حدیث کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جو بزرگوں کے آپ نے حوالے دیے نا، وہ اگر آپ اب پھر یہ بتائیں کہ آپ کے لیے میرے بزرگ حجت ہوں گے یا آپ کے اپنے بزرگ حجت ہوں گے؟ جی، اگر بزرگوں کی بات ہوگی نا، بزرگوں کی نا، آپ نے کہا آپ کے بزرگوں کے حوالے دیے، بالکل میں نے پڑھے دیے ماشاءاللہ. لیکن پھر یہاں پھر میں وہی بزرگوں والی بات کروں گا کہ پھر یہ بتائیں اگر میں آپ کے بزرگوں کے حوالے دوں تو پھر آپ کے لیے آپ کے بزرگوں کے حوالے معتبر ہوں گے یا میرے بزرگوں کے؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ دیکھا یہی جائے گا کہ جو اصولی طور پر درست ہے، ٹھیک ہے، تو امام حاکم بہرحال ان سے بھی امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ متقدم ہے. نہیں، ان کو ہم ترتیب وار آ رہے ہیں نا، میں نے یہ سوال نہیں کہ کون متقدم ہے کون متاخر ہے، ٹھیک ہے نا، سوال وہ تو بات کی بات ہے، ابھی نکلتی جائیں گی بات. یہ تساہل تو بہرحال امام احمد بن حنبل امام مالک کا ہے، اس میں تو امام حاکم کا جی امام حاکم کا. سوال یہ ہے کہ پھر ان کے تساہل کے لیے کیا اصول ہے؟ ہم ان کی تصحیح کو بالکل کالعدم قرار دے دیں؟ ہاں نہیں، کالعدم بالکل قرار نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے، نہ ہی یہ کوئی قاعدہ ہے. ہاں یہ دیکھا جائے گا کہ جو جس کی یہ تصحیح کر رہے ہیں اس کے دوسرے اس بارے میں ائمہ کا کیا، بالکل اس بارے میں دوسرے ائمہ کیا کہتے ہیں اور ان کا کیا صورتحال ہے اور اصول کے تحت اس کی حیثیت کیا ہے. تو یہ تو آپ نے اپنے مضمون میں وضاحت نہیں کی نا، اس کی تو آپ کو وضاحت کرنی چاہیے تھا نا، یہ تو اصولی مسئلہ ہے اور بہت بڑا اصولی مسئلہ ہی ہے. ہاں نہیں، وہ آگے ساری اس کی وضاحت ہو گئی نا. نہیں، میرے پاس جو مضمون پہنچا ہے اس میں تو آپ نے ڈائریکٹ امام حاکم کو رگڑا دیے، ٹھیک ہے نا. ہاں نہیں رگڑا میں دیکھیں ساجد صاحب دیکھیں وہ اپنی جگہ، اختلاف مسلک اپنی جگہ، باقی سب معاملات اپنی جگہ، ٹھیک ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے رگڑا کیا دیا ہے، وہ الفاظ ذرا آپ پڑھ کے سنا سکتے ہیں؟ وہ اس وقت مضمون آپ کا میرے سامنے چلے، میں رگڑے کو آپ ایسے کریں، اصل میں ہماری یہ زبان مناظرانہ کچھ اصطلاحات مناظرانہ ہوتی ہیں، تو آپ اسے مناظرانہ اصول پر منطبق کر دیں. رگڑے کے لغوی معنی آپ مراد نہ لیں، مطلب یہ لے لے کہ آپ نے رد کیا، یہ لے لے، یہ مراد لے لے. تو آپ کے مضمون سے تاثر میں یہ لے رہا ہوں جو میں نے پڑھا، جیسے البرہان واقعات میں جو چھپا ہے کہ امام حاکم کی تصحیح کا اعتبار نہیں ہے، میں تو یہ تاثر لے رہا ہوں. پہلی بات میں عرض کر دوں جی کہ جو برہان میں شائع ہوا تھا وہ بہت پہلے، غالباً 1.5 سال پہلے کی بات ہے. جی سال یا 1.5 سال پہلے کی بات ہے. اس کے بعد میں نے اس کے اوپر کام کیا تھا اور یہ
المقیاس فی تحقیق اصغر ابن عباس جی جی کے نام کے ساتھ یہ شائع ہوا ہے حیدرآباد سے. اچھا وہ تو مجھے ابھی پہنچا نہیں ہے، ویسے مجھ سے ساتھیوں رابطہ کیا تھا، مجھے بھیج دے. میں نے آج کل برہان کا جواب لکھا ہے، برہان کا. ہاں برہان، کیونکہ اصل میں مصیبت یہ ہے نا کہ ہماری طرف سے جب جواب آتے خاموشی ہوتی ہے، لیکن آپ کی طرف سے جواب آ جاتے تو ہر کوئی پو پو چو چو شروع کر دیتا ہے. تو میرے ساتھ بھی یہ صورتحال ہوئی کہ وہ بار بار فون، بار بار رابطے. تو میں نے کہا لگا میں نے بھیج دو، میں دیکھ لوں گا. تو مجھے ملا تو نہیں. پھر میں نے ساتھیوں کا نیٹ سے جو ہے نا کہتے ہیں اس کو ڈاؤن لوڈ کیا، تو نیٹ سے مجھے البرہان کا ملا. تو میں نے فی الحال دیانتر میں آپ کو کہہ دوں، اور اگر آپ نے جواب الجواب بھی لکھنا ہو تو اس چیز کو مد نظر رکھنا کہ میں نے البرہان کو سامنے رکھ کے جواب دیا. ٹھیک ہے نا؟ نہیں دھوکہ، دیکھیں جی دھوکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں یہ دسمبر 2016 میں جی جی شائع ہو چکا ہے جی جی مکمل مضمون. جی جی بس وہ تو جب آئے گا پھر میں دیکھوں گا. فی الحال تو میں نے برہان کا، لیکن برہان میں آپ نے ایسی وضاحت نہیں کی نا، آپ کو ایسی وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ امام حاکم کو علی الاطلاق ہم ان کی تصحیح کو رد نہیں کر سکتے. یہ آپ نے یہ وضاحت نہیں کیا آپ نے وہاں، اور میں نے اسی حوالے سے پھر اچھا خاصا آپ کا رد کیا ہے. اچھا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آئے گا انشاءاللہ دیکھیں گے. اچھا خاصا آپ کا رد کیا ہے، تو یہ وضاحت آپ کو کرنی چاہیے تھی، اس لیے میں نے آپ کو فون بھی کیا. آپ نے مجھے فون کیا؟ اسی لیے میں نے آپ کو فون بھی کیا ابھی. اچھا ہاں تو چلو یہ مسئلہ تو میرا نکل گیا کہ آپ بھی اس بات پر متفق ہے کہ امام حاکم کی تصحیح کا اعتبار ہوگا. اللہ یہ کہ کوئی نقد ہو، اللہ کہ کوئی نقد ہو، کوئی کرنے صارف ہو. جی امام حاکم سند کا کہہ رہے ہیں. جی جی ہاں جی. اللہ یہ ہے کہ امام حاکم کی تصحیح پر کوئی نقد ہو، پھر ہم دیکھیں گے. ورنہ اگر کوئی نقد موجود نہ ہو تو امام حاکم کی تصحیح کا اعتبار ہوگا. یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اگر وہ موافقت کریں گے تو کون؟ دوسرے محدثین کے ساتھ. یہ تو وہی بات آ گئی نا، یہ تو وہی تصاول والی بات آ گئی نا. ہم دوسروں کی موافقت تو تب مانیں گے نا جب امام حاکم کو علی الاطلاق ان کا تصاول مانیں. حالانکہ اصول یہ نہیں ہے، اصول یہ ہے قبلہ کہ امام حاکم بالکل ان کا تصاول ہے، میں سے انکار نہیں کر رہا، لیکن یہ ہمارے ہاں اصل میں ان بیچاروں کو تھوڑا سا بدنام کر دیا گیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام حاکم کا تساہل علی الاطلاق ہوگا. آپ دیکھیں میری بات سنیں. نہیں سائد صاحب بات سنیں، میری بھی آپ سنیں. ایسے نہیں، ان کو بدنام کرنے والے کیا صرف بریلوی ہیں؟ میں نے کسی کا نام لیا ہے؟ نہیں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ صرف بدنام کر دیا گیا ہے. نہیں میں نے کسی کا نام لیا ہے. دیکھیں آپ نے جو جملہ استعمال کیا، میں نے یہ کیا. سنیں میری بات سنیں، میرے خیال سے جذباتی ہو رہے ہیں. ابھی نہیں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں میری بات. اچھا آپ میری تو سنتے نہیں، آپ نہیں سنا رہے. نہیں میں آپ کو سننے کے لیے تیار ہوں. بات سنیں میری. مسئلہ یہ ہے کہ نہ آپ کا اور میرا زمین کا کوئی بٹورا ہے. بالکل یہ باتیں چھوڑے، خطیبانہ باتیں ان کو چھوڑے، ان باتوں کو چھوڑے. یہ مجھے یہ خطیبانہ باتیں بالکل نہیں ہے. عقیدے کا ہے، میں نے اپنی قبر پہ جانا ہے، مولانا قاسم نانوتوی کو جواب نہیں دینا رحمہ اللہ کو، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. آپ نے اپنی قبر پہ جانا ہے، مولانا احمد خان کو جواب نہیں دینا، آپ نے اللہ کو جواب دینا. یہ باتیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کے نا کوئی اور ان کی تصحیح پر موافقت کرے گا تو ہم تصحیح مانیں گے. تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ کا یہ اصول غلط ہے کہ ان کا ہم تصحیح کو تسلیم کریں گے. پھر یہ وہی تصاول والی بات آ گئی. نہیں یہ غلط ہے. یہ ہے میری بات ہے. پھر وہ آپ نے میری بات نہیں سنی. میری بات چلو آپ پوری کر لیں. میری تعامل سے بات سن لیں. جی مسئلہ یہ ہے کہ امام حاکم کو تصحیح کے حوالے سے میرے خیال میں سے میرا یہ خیال ہے، آپ اس کو کسی خاص فرقے کسی خاص مسلک پر یا اپنے آپ پر نہ ڈالیں. ہو سکتا ہے میرے بھی لوگ ہو سکتا ہے آپ کے بھی لوگ ہو. میں کسی کا نام لیتا ہوں. نہیں وہ تو دونوں طرف بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امام حاکم بیچارے رحمہ اللہ کو خواہ مقام تصاول کے اعتبار سے خواہ مقام بدنام کیا گیا اس اعتبار سے کہ اب ان کی تصحیح کا بالکل بھی اعتبار نہیں ہے. یہ اصول غلط ہے. محدثین نے یہ اصول لکھا ہے کہ امام حاکم کی تصحیح کا اس وقت اعتبار نہیں ہوگا جب ان کی تصحیح پر نقد موجود ہو. اگر ان کی تصحیح پر نقد موجود نہیں ہے تو ان کی تصحیح کا بھی اعتبار ہوگا، ان کی تحسین کا بھی اعتبار ہوگا، ان کی تضعیف کا بھی اعتبار ہوگا. ٹھیک ہے. آپ نے یہ کہا کہ اگر ان کا یعنی نقد اس کے اوپر ہے تو پھر اس کا کسی کا بات نہیں. ائمہ جرح و تعدیل میں سے ائمہ جرح و تعدیل میں یہی بات ہے نا. جی بالکل. تو اس کے اوپر نقد موجود ہے. اس کو چھوڑے نا. یا میں ابھی مان تو رہا ہوں، میں اس طرف گئے نہیں ہوں نا. میں تو پہلی بات پکڑ کے بیٹھا ہوں. وہ آپ امام احمد بن حنبل لے کر آئیں گے، پھر امام ذہبی کی ترتیب، وہ میں مضمون پڑھ چکا ہوں. وہ بات کی بات ہے.
میں یہ کہہ رہا ہوں پھر آپ کے مضمون سے مجھے یہی تاثر مل رہا ہے کہ عموم ان کی تصحیح کا اعتبار نہیں ہے. آپ کو یہ وضاحت کرنی چاہیے کہ تصحیح کا اعتبار ہے. جیسے کہ آپ کے جواب میں نے وضاحت کی کہ یہ غلط آپ نے لکھا ہے کہ امام حاکم کی تصحیح کا اعتبار نہیں ہے. جی میں نے کیا لکھا ہے؟ آپ نے یہ امام حاکم کی تصحیح کو رد کیا ہے اس چیز کی آڑ لے کر کے وہ تساہل کرتے تھے. نہیں دیکھیں میری بات سنیں صاحب، ایسا نہیں. جہاں وہ میرے لفظ ہیں آپ لفظ پڑھیں. آپ خود پڑھ لیں، میرے سامنے نہیں نا مضمون. نہیں، بات یہ ہے کہ وہ میرے سامنے بھی نہیں ہے جو وہ ہے. اچھا آپ نے، میں خلاصہ بیان کرتا ہوں. آپ نے دراصل مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ کا حوالہ دیا تھا کہ جی وہ تساہل کا شکار ہے، ٹھیک ہے نا. لہٰذا اس حوالے کی بنیاد پر آپ نے امام حاکم کی تصحیح کو کھڈے ڈال دیا. دیکھیں جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے رد کر دیا. جی ٹھیک ہے، میں نے تو حوالہ دیا کہ جی سرفراز صفدر صاحب نے یہ بات کہی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے حبیب اللہ ڈیروی صاحب کا حوالہ دیا. بالکل دیا، ٹھیک ہے نا. یہ حوالے دے کر اس کے آخر پہ میں نے جو لکھا ہے وہ کیا لفظ اس کے کیا ہیں، وہ اگر آپ کے سامنے ہے تو وہ ذرا پڑھ دیں. وہ آپ نے یہی لکھا جو خلاصہ ہے کہ خود آپ کے مسلک کے لوگ ان کو تساہل کے قائل ہیں، ان کی تصحیح کے اعتبار نہیں کرتے، ایسا آپ نے کیا تاثر. ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے. یہی دے رہے ہیں آپ، یہی دینا چاہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. آپ مجھے چھوڑے یار، آپ مجھے بتائیں امام حاکم کی تصحیح کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ بس چھوڑے، گولی مارے سب کو. میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر موافقت ہوگی، ہاں ٹھیک ہے، تو پھر تو قبول ہوگی. یہ غلط ہے، یہ اصول غلط ہے. یہ اصول ہے. نہیں یہی تو میں رو رہا ہوں نا. یہ اصول، یہ میری سن لینا، میں نے حوالہ بات کی. میں اگر اپنی ذات سے بات کروں آپ بالکل کہہ دیں. ہاں دیکھیں ساجد صاحب، جب حوالہ آپ دیں گے تو حوالہ میں بھی تو دوں گا نا. کیا چیز؟ ہاں وہ آپ بالکل دے، لیکن یہ بات غلط ہے کہ امام حاکم کی تصحیح کے اعتبار نہیں. خود آپ کے اعلیٰ، میں نے ایک تو حوالے دیے متقدمین سے کہ امام تدریب و راوی سے دیے، فتح المغیث سے دیے، دیگر کتابوں سے بھی دیے. امام حاکم کی تصحیح پر اگر نقد موجود نہ ہو تو تصحیح کا اعتبار کیا جائے گا. ایک بات. اب چونکہ آپ نے مولانا سرفراز صاحب صفدر صاحب رحمہ اللہ، مولانا حبیب اللہ ڈیروی صاحب رحمہ اللہ کا حوالہ دیا، تو پھر میں نے الزاماً خود آپ کے اعلیٰ کا حوالہ دیا ہے مولانا احمد خان صاحب کا کہ خود آپ کے اعلیٰ بھی صرف اکیلے حاکم کی تصحیح پر اعتماد کرتے ہیں. فتاوی رضویہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 86، فتاوی رضویہ جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 234 233 فتاوی. اس طرح میں نے کہا میرے سامنے 46 قریباً یہ استشہاد میں پیش کر سکتا ہوں آپ کے فتاوی رضویہ سے. تو اکیلے امام حاکم کی تصحیح پر تو آپ کے لوگوں نے بھی اعتبار کیا، تو پھر مجھے کیوں روتے ہوں؟ ہاں نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جو بات کی کہ آگے اس کے دوسرے مسائل ہیں. نہیں، یہ دوسرے مسائل کو دیکھو نا. اس طرح تو آپ حدیث کا مطلب کچھ اور بیان کریں گے، میں کچھ اور بیان کروں. نہیں ساجد صاحب نہیں. میری بات سمجھے. نہیں میں نہیں سنوں گا. میری بات سن لے، آپ کا جواب میری بات سنیں. آپ اثر ابن عباس کو ایک سائڈ پہ رکھ لیں. آپ صرف امام حاکم کو سامنے لے کر آئیں. آپ جا رہے ہیں اثر ابن عباس طرف جا رہے ہو، صرف فی الحال نہیں جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں بس آپ سے. میں نے اس کو جو کیا ہے وہ اثر ابن عباس کے تحت کیا ہے. نہیں آپ نے اصول کے تحت کیے. آپ نے امام حاکم کی تصحیح کے تحت تصحیح کی برباد کی ہے. اثر ابن عباس کو بات نہیں کی ہے. دیکھیں پورا اثر چل رہا ہے. نہیں پورا اثر اثر کے اوپر چل رہی ہے. میری بات سنیں. دیکھیں نا میری بات سنیں آپ. پوری بات چل رہی ہے اثر ابن عباس کے اوپر، ٹھیک ہے. جب اس کے اوپر چل رہی ہے کے ساتھ میرے پاس دوسرے حوالے موجود ہیں. ہیلو جی، بات مکمل ہوگی آپ کی؟ جی. میں نے اثر ابن عباس کی بات کی نہیں، میں امام حاکم کی تصحیح کی بات کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے امام حاکم، آپ نے وہاں میری بات سنیں. نہیں میری اب دیکھنا آپ نے تصحیح نقل کی. اثر ابن عباس کی تصحیح نقل کی، اس کے تحت نہیں. اثر ابن عباس آ گیا نا. اب آپ یوں کہتے کہ اثر ابن عباس پر ان کی تصحیح درست نہیں ہے. آپ نے یوں نہیں کہا. آپ نے یوں کہا کہ امام حاکم تصحیح کے بارے میں دیکھو بات خاص چل رہی ہے. اثر ابن عباس قضیہ خاصہ ہے اور وہاں دیکھیں ساجد صاحب وہاں یہاں موجود ہے یا نہیں ہے اس عبارت میں؟ کیا چیز؟ جو میری عبارت ہے اس میں یہاں لفظ موجود ہے یا نہیں ہے؟ کیا کس کے اندر یار؟ اب آپ اپنے مضمون کو آپ بہتر جان سکتے ہیں یا میں بہتر جان سکتا ہوں؟ مجھے وہاں لفظ یہاں موجود ہے کہ یہاں ساجد خان صاحب نے جو تصحیح بیان کی وہاں لفظ یہاں موجود ہے. وہ آپ مضمون پھر پڑھ لیں. ایک میں نے منگوایا جی کہ یہاں ساجد خان صاحب کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، یہ لکھا ہے وہاں.
اب میں سناتا ہوں آپ کو. دیکھو یہ دیکھیں نا, یہ میرے خیال سے آپ کو تھوڑا سا اختلاط ہو گیا, میں سنا دیتا ہوں. یہ ہے آپ میرے پاس صفحہ نمبر 60 ہے 61 ہے. مضمون نگار نے لکھا ہے کہ امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے, اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے تلخیص میں اس کو صحیح کہا ہے. ٹھیک ہے. نیچے آپ نے لکھا ہے امام حاکم کی, یہ نہیں, یہ کلام اس میں اشارہ نہیں ہے, امام حاکم کی تصحیح کے متعلق مولانا سرفراز خان صفدر نے لکھا ہے الاخری. ٹھیک ہے. بات سنیں میری بات, آپ پھر بات میں ڈال دیتے بات, آپ کے اندر بات وہی میں کرنے لگا ہوں, میں آپ کے اندر میری وہی بات نہیں ہے. نہیں بات سن رہا ہوں میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں. میں آپ سے بہت ہی سلجھے ہوئے انداز سے, اگر میں مناظرانہ انداز سے بات کرنا شروع کر دوں جیسا کہ آپ کریں, تو آپ ایک منٹ بھی مجھ سے بات نہیں کر سکتے. چلو وہ بات کے مسائل ہیں, وہ بات کے مسائل ہیں, سلجھے ہوئے. میری بات سن, نہیں میں کیوں سنوں, آپ سے میری بات نہیں سنوں, میں آپ کی بات کیوں سنوں؟ یا تو نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں آپ مضمون نگار لفظ پڑھ رہے ہیں نا, یہ ادھر نہیں ہے میرے پاس, جو ہے جو میرے پاس مضمون ہے اس میں یہ مضمون نگار والا لفظ موجود نہیں ہے. میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. آپ نے کیا لکھا ہے؟ آپ نے وہ لکھا ہے جو ادھر واک اینڈ کے رسالے میں لکھے, میں اس کا ذمہ دار ہوں, وہ آپ کا مضمون ہے. ہاں چلو وہ آپ دیں, میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں. اب ایک مضمون میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک مضمون میں کچھ لکھ رہے ہیں, ایک مضمون میں کچھ, اس کا میں تو ذمہ دار نہیں ہوں. نہیں کچھ نہیں, وہ اس کو سارا پڑھیں آپ, میں نے وہ جاری اور اس کے اوپر سارا پڑھا بھی ہے, اور میں نے جواب بھی لکھا ہے. میں نے پڑھا بھی اور جواب بھی لکھا ہے. جواب لائیں آپ, تو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں نا. دیکھیں میں آپ سے بات کرنے کو تیار ہوں, میں کر رہا ہوں. ہاں تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہی تو میں ابھی آپ نے کہا میں نے یہاں یہ کا لفظ استعمال کیا, یہ کا لفظ یہاں نہیں ہے, مجھے دکھائیں یہاں لے, یہ کا لفظ کا ہے جی. ابھی آپ نے کہا میرے مضمون میں یہ کا لفظ ہوگا اس روایت کے بارے میں, ٹھیک ہے نا, اس روایت کے بارے میں تو یہاں نہیں ہے. ہاں لیکن میرے پاس جو مضمون ہے وہاں موجود ہے. میں آپ کے مضمون کو گولی مارتا ہوں, جو میرے پاس مضمون ہے میں اس کا کیا کروں؟ تو پھر میں آپ کی عبارت کو جو آپ پیش کر رہے ہیں میں اس کو نہیں سمجھتا. یہ آپ کی اپنی عبارت ہے محترم. ہاں نہیں, حل نہیں ہو رہا, میں یہ سمجھوں. وہ دیکھیں دیکھیں میری بات ذہن میں رکھیں کہ جب وہ میرے سامنے مضمون نہیں ہے, جو مضمون میرے سامنے ہے اس میں یہ موجود ہے. عبارت غلط پڑھ رہا ہوں, آپ یہ کہہ دیں, چلے یہ کہہ دیں. اب میرے سامنے ہی نہیں ہے, میں غلط کیسے کہوں؟ حضرت میرے سامنے میرے, یا تو آپ کہہ دیں مجھے آپ کی نقل پہ اعتبار نہیں, میرے سامنے میں لفظ بلفظ نقل کروں, اگر میں نے غلط نقل کیا تو آپ یہ میرا میدان, یہ میرا گریبان. یہ مسئلہ نہیں ہے. مضمون نگار نے لکھا ہے کہ امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے, اور امام ذہبی نے بھی تلخیص میں اس کو صحیح کہا ہے. امام حاکم کی تصحیح کے مطابق, آپ پوری بات تو سننا کم سے کم کے متعلق مولانا سرفراز خان صفدر نے لکھا ہے الاخری. ٹھیک ہے. دیوبندی عالم حبیب اللہ دیر نے لکھا ہے کہ الاخری. ٹھیک ہے. قارئین کرام امام حاکم رحمہ اللہ کی تصحیح کے بارے میں ساجد خان صاحب کے اپنے بزرگ امام حاکم کی تصحیح کو ساقط اعتبار لکھتے ہیں, تو امام حاکم کی تصحیح ان کے لیے کسی لحاظ سے, دیکھیں نکرہ ہے, یہ موجبہ سالبہ کا سور ہے, کسی لحاظ سے, کسی لحاظ, اس لیے اب آپ اس کو خاص اس پر معمول نہیں کر سکتے. اس پر ہوگی, دیکھیں اس پر ہوگی, محمول اس پہ ہوگی, ساجد صاحب اس پہ ہوگی. اچھا اب یہ موجود کیا ہے, ساجد خان موجود ہے, یہ کا لفظ کا ہے. ہاں وہی بتانے لگا ہوں کہ ساجد خان لفظ موجود ہے. ادھر اس عبارت میں جو آپ پڑھ رہے ہیں. جی ساجد خان کئی جگہ ہے, پورے مضمون میں کئی جگہ ہے ساجد خان کا ذکر ہے. نہیں یہاں ساجد خان لفظ موجود ہے. جی موجود ہے. جب میں تصحیح اس کو ساقط الاعتبار کہہ رہا ہوں جو ساجد خان نے جس کی تصحیح کی ہے, تو نہیں, آپ ساجد خان کی تصحیح کو نہیں کہہ رہے, آپ امام حاکم کی تصحیح کو کہہ رہے ہیں. جس کو ساجد خان تصحیح کو تسلیم کر رہا ہے لگا ہوا ہے, میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا ہوا ہے, تھوڑا اس کا لحاظ کریں. یہ کوئی مسئلہ نہیں, اس طرح کی باتیں اہل علم کے ساتھ مناسب نہیں لگتی. نہیں میں عرض کر رہا ہوں نا کہ پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ چل گیا, دیکھیں میری بات سنیں ساجد صاحب, جب آپ کو دیکھیں بات تو سن لینا, جب آپ کو پتہ چل گیا, ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں آپ نے ڈائریکٹ میرے ساتھ آپ کی بات ہو گئی, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرا مضمون موجود ہے, المقیاس کے نام سے مکمل شائع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اب اہل علم ہونے کے ناطے آپ کا کیا, آپ کی ذمہ داری ہے؟ میری ذمہ داری ہے کہ جب وہ میرے پاس آئے گا میں اس کو دیکھوں گا. آئے گا نہیں, وہ آپ کے ہاں موجود ہے, وہاں نہیں ہے میرے پاس, واللہ نہیں ہے, میں نے منگوایا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں
ویسے تو آپ کی ذمہ داری یہ تھی، آپ کی ذمہ داری یہ تھی، آپ نے آپ نے ذمہ داری کی بات کی نا، اب سنیں اب دیکھیں سننے کو رکھے، جب آپ نے ذمہ داری کی بات کی نا تو جن حیدرآباد والوں سے آپ نے یہ چھپوائے ان حیدرآباد والے ہم کو جانتے بھی ہے، ہمارا نمبر بھی ہے، وہ ہم سے مناظرے میں شکست کھا کے دم دبا کے بھاگے بھی۔ حیدرآباد والوں نے مجھے یہ کہا، جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تاللہ باللہ للہ جھوٹ بولتے ہیں، بس میں یہاں تک کہہ رہا ہوں، میں نے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ نمبر آپ ذمہ داری میں نے منگوایا، میرے پاس نمبر ہے قبلہ جیسے آپ کا نمبر ہے میرے پاس ان کا بھی نمبر ہے، میں نے منگوایا تو کہہ رہا ہوں نا، جب آپ کی نہیں ذمہ داری پر بات کروں، جب آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ 1 سال پہلے آپ نے مضمون چھاپا ہے تو مجھ سے سب سے پہلے رابطہ کرتے، مجھے مضمون بھیجتے۔ دیکھیں میں تو آپ کو جانتا نہیں تھا نا، فون آپ نہیں جانتے، جن لوگوں نے چھاپا ہے وہ تو جانتے ہیں نا، ہاں وہ جانتے ہوں گے، اور آپ بھی اچھی طرح جانتے مجھے، یہ بات یاد رکھیے گا، جن لوگوں نے آپ سے مضمون میری پسند جن لوگوں نے آپ سے میرا مضمون لکھوایا ہے نا میرے خلاف، وہ اچھی طرح مجھے جانتے ہیں اور یقیناً انہوں نے آپ سے میرا تعارف بھی کروایا ہوگا، وہ جانتے ہوں گے، میں آپ کو نہیں جانتا۔ امام حاکم کو چھوڑے یار چھوڑے، اچھا یہ امام ذہبی کا جو آپ نے حوالہ دیا نا، امام ذہبی کا، جی ٹھیک ہے نا، کہ امام ذہبی کی بھی تصحیح کا آپ کو اعتبار نہیں ہے؟ اچھا مطلب میں نے امام ذہبی کی تصحیح نقل کی تھی، آپ نے اس کو بھی ترخواہ دیا، مطلب یہ بھی جو نا یہ بھی تصحیح میں متساہل سے کام لیتے، تو اب اس تصحیح کا بھی اعتبار نہیں ہے؟ ہاں تصحیح کا اعتبار ہے، اگر وہی دوسری جگہ کچھ اور کہیں تو کیا چیز؟ دوسری مقام پر امام ذہبی خود ہی کچھ اور کہہ دیں تو آ رہا ہوں، یہ میرا سوال نہیں ہے، آ رہا ہوں العلو لعلی الغفار کی طرف آ رہا ہوں، ترتیب سے چلا ہوں نا، میرا پہلے سوال کا جواب دے، نہیں ہے، آپ تیسرے نمبر پہ آپ نے العلو کا حوالہ تیسرے نمبر پہ دیا ہے، دوسرے نمبر پہ ذہبی کی تصحیح کے بارے میں بات کی ہے، اور علو تو بعد میں آئے گا نا، میں آ رہا ہوں حضرت، میں نے علو کے 4 نسخے میرے سامنے پڑھے، آپ کے سامنے تو ریاض کا نسخہ ہے، میرے سامنے 3 نسخے پڑھے، آپ بتا دوں گا میرے پاس بھی نسخے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، ضرورت پڑے گی تو حوالے دوں گا۔ جب آپ کے پاس نسخے پھر تو آپ نے دھوکہ دیا ہے، آگے میں چلوں گا، جب آپ کا میں تو مطلع تھا کہ آپ کے پاس نسخے نہیں ہیں، تو اب میری بات سنیں، اب آپ یہ بتائیں ذہبی کی تصحیح کا بھی اعتبار نہیں ہے؟ ذہبی کی تصحیح کے بارے میں یہ 3-4 حوالے دیے کہ حاکم کی ایک جگہ تصحیح کی، دوسری جگہ اسی راوی پر جرح کی، فلانا، اس وجہ سے ان کا بھی یہ بھی تساہل سے کام لیتے رہتے، ان کا بھی اعتبار نہیں ہے یار، یہ کیا اصول ہے یار، یہ جب خود وہ کر رہے ہیں ایک جگہ بعد میں خود دیکھنا غلط جا رہے ہیں، بالکل غلط جا رہے ہیں، کیوں ہوگا؟ ایک ہی آدمی کی بات ہے تو وہ بعد میں تو نہیں، میں بتاتا ہوں نا، میں اس کی وجہ بتاتا ہوں نا، میں پوچھتا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جواب آپ سوال چنا کرتا ہوں، جواب گندم دیتے ہیں، میں آپ سے نہیں اچھا آپ کہہ لیں، پھر میں اس کے بعد بات کروں گا، آپ بول لیں جو بولنے آپ نے۔ ایک ہی آدمی جب 2 باتیں کرتا ہے تو پھر یہ اور وہ علیحدہ کا تو مسئلہ نہیں ہے، نہیں ہوگا، بات ختم، جواب میں نے دے دیا، بات ختم، جب دونوں باتیں امام ذہبی کی ہیں تو اچھا جی ہو گیا، اس کو دیکھا جائے گا، دے دیا میں نے جواب، اب میں بات کروں؟ جی بولیں آپ۔ اب میں بات کروں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ امام ذہبی کی تصحیح کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں امام ذہبی کی تصحیح یہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر دوسرے معاملات ان کے بم مارو، خود کچھ حملہ مارو، کسی بھی چیز نہ ایک ہی مسئلے میں ایک ہی بات میں اگر اقوال ہوں گے تو پھر دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے دیکھا جائے گا۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں امام حاکم کی تصحیح کا اعتبار ہے یا نہیں، یہ جواب دے، جو پوچھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، تو آپ نے یہاں اولن یہ کیوں تاثر دیا کہ امام حاکم مستدرک میں ایک روایت کی تصحیح کرتے ہیں، پھر میزان الاعتدال میں دوسری کتب میں اسی پر جرح کرتے ہیں، لہذا حاکم سے بھی مستدرک میں تساہل ہوا ہے، اس بات کو نقل کرنا تو یہی سمجھاتا ہے نا کہ امام ذہبی کی تصحیح کا بھی اعتبار نہیں ہے؟ ہاں جب تساہل ہونا موجود ہے، تساہل ہونا موجود الگ بات ہے، ہر بات میں تساہل الگ بات ہے، ہونا ان کی تصحیح میں تساہل ہونا، آپ یہ بالکل منکرین حدیث اور غیر مقتدین والے روش پہ چلے، میری بات سنیں، امام ذہبی کی تصحیح کا آپ بھی اعتبار کرتے ہیں، النقط البدیعات کے اندر تو علامہ سیوطی نے باقاعدہ یہ اصول نقل کیا کہ علامہ ذہبی کی تصحیح اگر مستدرک پہ ہوگی تو اس کو مانا جائے گا۔ مولانا احمد خان صاحب نے بستان المحدثین کے حوالے سے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ امام ذہبی کی تصحیح اگر مستدرک پر ہوگی تو تسلیم کی جائے گی۔ یہ جو اصول آپ نے لکھے نا، یہ جو اصول آپ نے لکھے کہ جی ایک راوی کو کی تصحیح کی امام ذہبی نے، دوسری جگہ اس پر جرح کی، لہذا ہم مانتے نہیں ہے، یہ تو امام بخاری سے بھی ہوا ہے، امام بخاری نے ایک راوی کے اوپر جرح کی ہے، کسی کو ارجاء کا ہے، کسی کو قدری کا ہے، کسی کو لیس بقوی کا ہے، اور پھر امام بخاری کے اندر بخاری سے روایت بھی لیتے ہیں۔ ابن حجر امام ذہبی خود تعجب کرتا ہے کہ یار امام بخاری عجیب آدمی ہے، پہلے ایک راوی پر جرح کرتا ہے پھر اسی کی روایت کو لیتا ہے، تو آپ کی اس اصول سے تو قبلہ امام بخاری بھی ہاتھ سے جاتا ہے۔ ہاتھ سے جانا نہیں ہوتا شاہد صاحب، یہ یاد رکھیں، یہ ہاتھ سے جانا کہاں ہے؟ یہ آپ کے اصول کے تحت ہاتھ سے جانا ہے۔ نہیں، یہ ایسا اصول نہیں ہے،
کے ہاتھ سے جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھ کے اس کی پوری حیثیت کو دیکھا جاتا ہے. پھر اس کے اوپر مسئلہ اب آپ صرف ایک کے اوپر مضمون میں ایک کے اوپر یہ غلط ہے بالکل. دیکھیں آپ کی مضمون میں زبان کچھ اور ہے, میرے سامنے کچھ اور ہے. مضمون میں آپ یہ بالکل بھی غلط. دیکھیں آپ نے پہلے مجھے کہا نا میرا زمین کا جھگڑا نہ میرا, لیکن ابھی مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ ذاتیات کا جھگڑا کر رہے ہیں. آپ اصولی بدل رہے ہیں. ذاتیات کیوں ہوگی؟ اب اصولی بدلے نا. آپ نے ذہبی کی تصحیح کو رد کرنے کے لیے, اس کا تساہل ثابت کرنے کے لیے یہ نرالا اصول اپنا ہے کہ امام ذہبی نے مستدرک میں فلاں راوی کی اتصال کا اقرار کیا, فلاں کا کیا, اور میزان الاعتدال نے پھر اسی کے اوپر جرح کیے. اس لیے ان سے تساہل ہوا ہے. یہ آپ نے اصول نقل کیا ہے, ان سے تساہل ہوا ہے. تو اگر یہ تساہل کی دلیل ہے یہ تو امام بخاری سے بھی تساہل ہوا ہے, پھر تو امام بخاری کی تصحیح کا بھی اعتبار نہ کریں. ان کی بخاری کو بھی آگ لگائے معاذ اللہ. اور تساہل کی جرد امام ترمذی پر بھی ہے, ابن حبان پر بھی ہے, پھر سب کو آگ لگائے. یہ کون سا اصول ہے؟ ہم نقل کریں گے, ہم یہ ساری چیزیں نہیں. آگ ایک کے اوپر اگر تساہل آ گیا تو اس سے اس کو آگ لگ جائے گی. یہ کہا کا اصول ہے. یہ شاباش, یہ دیکھنا سوال آ کے آپ نے بات کی ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ تساہل ہے, فلاں میں تساہل ہے, فلاں میں تساہل ہے, اس میں تساہل ہے, لہذا ان تمام کو آگ لگا دیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ تساہل کا ہونا اور مسئلہ ہے, اور کسی جگہ کسی سے کسی بارے میں تساہل ہو جانا یہ اور چیز ہے. یہ 1.5 کروڑ کی آپ نے بات کی ہے. اگر یہی بات آپ مضمون میں لکھ لیتے تو مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ آپ نے مضمون یہی لکھ لیتے کہ یہی تو میں نے آپ کو رونا رہا ہے مضمون کے اندر کہ قبلہ کسی خاص جگہ پہ تساہل کا ہونا الگ بات ہے, اور اس کو بنیاد بنا کر الگ اطلاق اس کی تصحیح کا اعتبار نہ کرنا الگ بات ہے. اس سے تو میں کہتا ہوں نا میرے سامنے بیٹھ کے بات کیا کرو. جب مضمون میں تو ساری بات ہے. بات سنیں, میری بات سنیں. آپ جو کہہ رہے ہیں نا سامنے بیٹھ کر, خدا معاف فرمائے, ہمیں سامنے بیٹھنے سے کسی چیز کا کوئی نہ خوف ہے نہ ڈر ہے. جو چیز ہے وہ اس وقت بھی بیان کریں گے, وہاں بھی بیان کریں گے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ کو شوق ہو, سنیں میری بات سنیں, آپ جو باتیں کر رہے ہیں سنیں, اگر آپ کو یہی شوق ہے نا سامنے بیٹھنے کا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ کے سامنے بیٹھنے کے لیے ہم تیار ہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں. شاباش, طے کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں, یہ بھی طے کر لیں گے, کوئی بڑی بات نہیں. اسی چیز کو آپ ثابت کرنا چاہیں تو بسم اللہ کر لیں گے, یہ بھی طے کر لیں گے, یہ بھی طے کر لیں گے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں. غصہ نہ ہو. اب سنیں, اب تیسری بات. غصہ کیوں ہونا ہے؟ میں تو بات کر رہا ہوں نا, آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. آپ نے کہا کہ سامنے بیٹھ کر, تو میں نے وہ بات. آپ سامنے بیٹھیں گے, ہم سے بات کریں گے مختلف امور پر. مختلف پہلے تو یہ نپٹا لیں نا, آپ اس کی تصحیح ثابت کر دیں. کیا چیز؟ پہلے یہی نپٹا لیں, بعد میں دوسرے امور بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ تو آپ سے نہیں نمٹائی جا رہی, اس لیے تو میں نے آپ کو فون کیا ہے. ہاں نہیں, میں نے نپٹا دیا ہے. آپ کتاب میں کچھ لکھ رہے ہیں اور میرے سامنے کچھ بول رہے ہیں. ہاں نہیں, میں نے جو کتاب میں لکھا ہے وہی ہے. نہیں چھوڑو کتاب کو, برہان میں کچھ لکھے اور کتاب میں کچھ لکھے, یہ کون سا اصول ہو گیا؟ پھر سب جگہ ایک اصول رکھو نا, کتاب میں کچھ لکھتے اور فلاں کتاب میں کچھ لکھتے, تیسری کتاب لے کر آ جاؤ, بولے کہ دونوں کا علیحدہ میں تیسری کتاب نہیں, وہ انہوں نے شائع کیا. دیکھیں, یاد رکھیں, انہوں نے شائع کیا, وہ رسالے میں شائع ہوا ہے, انہوں نے اختصار کے ساتھ شائع کیا ہے. اب تیسری بات, یہ کتاب مکمل شائع ہوئی ہے. یہ آپ کو پہلے وضاحت کرنی چاہیے, میں نے اب اس کا جواب دیا. اب تیسری بات, یہ جو العلو لعلی الغفار ہے, ٹھیک ہے نا, یہ جو آپ نے امام ذہبی کا قول نقل کیا, یہ تصحیح میں نقل کیا یا روایت میں نقل کیا, روایت کی تصحیح میں, درایت میں؟ اچھا چلے, میں نماز کا ٹائم ہو گیا, میں شراب سے نماز کے بعد بات کرتا ہوں, یا نماز کا ٹائم, ٹھیک ہے نا. کوئی بات. السلام علیکم.